ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحزن ان الله معنا صدق الله العظيم۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ربیع الاول کی مناسبت سے ہمارا درس قرآن جاری و ساری تھا، جس میں آج ہجرت کا سفر اور نبی علیہ السلام کے غار ثور کا سفر اور مدینہ منورہ میں آمد کا سفر آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، اور ساتھ ہی غار ثور کا وہ عمل اور وظیفہ جو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا کہ اگر غم آئے، پریشانی آئے تو انسان وہ وظیفہ پڑھے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور یار غار عطا فرمایا، اور وہ قیامت تک قرآن پاک کی زینت بن گیا۔ پریشان بندہ ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، تو آج تو معاشرہ ہمارا پریشانیوں کا منبع بنا ہوا ہے، ہر بندہ پریشان، مرد عورت پریشان، بچے بوڑھے پریشان۔ اب پریشانی سے نکلنے کا یہ تیر بہادر وظیفہ ہے۔ اب یہ ربیع الاول کی آپ کو میں ساری ہسٹری بتانی شروع کی ہوئی ہے کہ آپ علیہ السلام کی ولادت سے لے کر وفات تک پوری مکمل تاریخ، اور آج اس کا چوتھا حصہ ہے ہمارے۔ نبی علیہ السلام 13 سال تک مکے والوں پہ محنت کرتے رہے، تبلیغ کرتے رہے۔ اب محنت اتنی آپ نے کی کہ انہوں نے آپ کو گالیاں بھی دی، پتھر بھی مارے، کانٹے بھی بچھائے، یہاں اوجڑی بھی آپ پہ پھینکی، اور طائف کی وادی کا ظلم آپ نے کل سن لیا، کتنا ظلم ہوا آپ علیہ السلام پر۔ شاب ابی طالب میں آپ کو قید کر دیا اور آپ کو نظر بند کیا، اور آپ کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے مشن نہیں چھوڑا۔ اب آخر وہ لوگ تنگ آ گئے کہ اب یہ اسلام کے اندر جو ہے مکہ کے بڑے بڑے سورما، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت جب اسلام میں آئی، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دہشت، روب، دبدبہ اتنا تھا کہ عرب کا معاشرہ سوچنے لگا کہ اگر ایک اور بندہ اس طرح کا چلا گیا نا تو پھر ہمارا کچھ نہیں بچے گا۔ یہ بات عرب کے لوگ جانتے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ نے کیا مقام ان کو دیا ہے، تو اب انہوں نے گھیرا ڈال لیا، انہوں نے پلاننگ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ آ رہے تھے سورہ یاسین کی ابتدائی آیات، اور آپ کو وہ نظر آ رہے تھے لوگ، لیکن آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ لیکن آپ نے جانے سے پہلے جو کام کیا، آج کا ہر مسلمان اس بات کو ذہن نشین کر لے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی آغوش میں بھی امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی یا نہیں کی؟ کیوں شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بستر پہ لٹایا؟ کیوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے محبوب بھائی، اپنے محبوب، جو سب سے محبوب رشتہ حضور کا تھا وہ حضرت علی سے تھا، جو محبت کا رشتہ، جو رشتہ داری میں محبت کا رشتہ، حضور کی دوستی اگر کسی سے تھی تو وہ ابو بکر ہیں رضی اللہ عنہ، اور اگر خونی رشتوں میں حضور کو سب سے پیارا جو لگتا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو آپ نے اپنا قیمتی اثاثہ داؤ پہ لگا دیا کہ وہ لوگ حملہ کرتے تو شیر خدا تو شہید ہو جاتے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام سے دنیا میں جدا ہو جاتے، لیکن اللہ کے رسول نے اپنے بھائی کی جان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ کس کے لیے؟ امانتوں کے لیے، کہ یہ امانتیں مکہ کے کافروں تک پہنچے۔ کافروں کی امانتیں ہیں۔ آج تو بندہ کہتا ہے جی میرے دشمن کا مال ہے، کھاؤ، ہضم کر لو، میرے مخالف کا مال ہے، کافر کا مال ہو تو ویسے ہی ہضم کر لو۔ لیکن یہ ہمارے آقا کی زندگی نہیں ہے۔ ہمارے آقا نے مکہ کے قاتلوں کے لیے، جو آپ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، جو آپ کے مشرک دشمن تھے، ان کے لیے بھی ان کے مال کو ہضم نہیں کیا، بلکہ کہا علی سے کہ آپ نے یہاں لیٹنا ہے، یہ امانتیں فلاں 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 کی ہیں،
آپ نے دے کر واپس آ جانا ہے مدینہ میرے پیچھے۔ حضرت علی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ مجھے باہر گھیرا ڈلا ہوا ہے اور ننگی تلواریں زہر آلود لے کے کھڑے ہیں اور آپ مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ وہ علی تھے، آگے سے سوال نہیں کیا، جان کی پرواہ نہیں کی۔ کیوں؟ انہیں پتا تھا اگر نبی کے لیے قربان ہو گیا تو جنت میں ہی جاؤں گا۔ تو علی رضی اللہ عنہ لیٹ گئے بستر پہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، آج لوگ کیسے زمینیں قبضہ کرتے ہیں، آج حضور کا نام لینے والے، عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے، آپ جو یہ ربیع الاول میں آپ کو جو ٹوپی رکھ کے سر پہ مسجد میں کھڑا ہوا حضور علیہ السلام کی میلاد کا ذکر کرتے ہوئے اکثر نظر آئیں گے نا، یہ موسمی لوگ، تو یہ سارے قبضہ مافیا اکثر ہوتے ہیں۔ کسی نے بینکوں کا قرضہ کھایا ہوا ہے، کسی نے حکومت کا بیت المال سے مال کھایا ہوا ہے، کسی نے کسی غریب کی زمین قبضہ کی ہوئی ہے، کسی نے جو ہے کسی کی دکانیں گاڑیاں قبضہ کی ہوئی ہیں، قرضہ لے کے واپس نہیں دے رہا، اور ربیع الاول آتا ہے تو یہ ٹوپی سر پہ رکھتا ہے اور کہتا ہے ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی نام لیتا ہے حضور علیہ السلام کا اور ایسے انگوٹھے چوم رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس کو بھائی حضور علیہ السلام کی زندگی کا وہ پہلو کیوں نہیں بتاتے؟ ہمارے علماء بھی نہیں بتاتے، کیوں؟ کہ اس سے قبضہ مافیا ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ بدماش طبقہ، اور یہ بدماش کوئی ایک نہیں ہے، یہ مسجدیں بھری ہوئی ہیں ان سے، بازار بھرے ہوئے ہیں۔ آپ یہاں نمازی جتنے بیٹھے ہیں اکثر نے لوگوں کے پیسے دبائے ہوئے ہوں گے، آپ کسی کو 10,000 روپیہ دیں پھر واپس لے کے دکھائیں ذرا، آپ کے جوتے گھس جائیں گے لیکن آپ کو پیسے واپس نہیں ملیں گے۔ تو کیا ربیع الاول میں ان کی بخشش ہو جائے گی؟ اگر انہوں نے لائٹیں لگا لی، انہوں نے اگر جو ہے چراغاں کر لیا، نہیں ہوگی بخشش۔ ہمارے آقا نے اپنے کزن، اپنے بھائی، جنت میں اپنے پڑوسی اور شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی داؤ پہ لگا دی کہ امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے، علی قربان بھی ہو جائے کوئی بات نہیں۔ اور یہاں پر مولا والے ہی ہڑپ کر رہے ہیں پیسے، نام علی لے اور بندہ ایسے کام کرے، نہیں ہو سکتا ایسا۔ علی کا نام لینا ہے تو علی کے پکے غلام بنے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا ہے تو پکے غلام رسول بنے، تیتر بٹیر نہ بنے، آدھا تیتر آدھا دورنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ اب یہاں پہ میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں، اب یہ باتیں جو ہے نا ہمارے میلاد کا حصہ ہونی چاہیے یا نہیں؟ میں آپ کے سامنے کیا بیان کر رہا ہوں؟ میلاد ہی بیان کر رہا ہوں نا۔ میلاد ہم بیان کرتے ہیں، میلاد کے ہم قائل ہیں، ہم میلاد میں پوری حیات کو بیان کرتے ہیں، خالی پیدائش کو نہیں۔ پیدائش خالی بیان کر کے تو میلاد اپنا جو جی پیدائش آپ بتاتے کیوں نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ کو کیوں لٹایا گیا بستروں پہ، کیوں تلواروں کے سائے میں چھوڑا گیا؟ تو پھر یہ سارا جو ہمارا طبقہ ہے نا، ایلیٹ کلاس، یہ سارا کب لوگوں غریبوں کا مال کھا رہا ہے، یہ سارا پھر وہیں پہ دھڑم گر جائے گا۔ حضور وہاں سے نکلے، حضور گئے کدھر؟ سیدھے وہاں سے نکل کر، اچھا حضور نے اپنی امانت کس کے سپرد کی؟ حضرت علی کے حوالے۔ اب اللہ کا نظام دیکھیں، کائنات میں ایک صدیق ہے، ایک مرتضیٰ ہے، ایک صدیق ہے اور ایک مرتضیٰ ہے۔ اب اللہ نے لوگوں کی امانتیں جو حضور کے ذمے تھی، حضور سے کہا آپ کے پاس جو امانتیں ہیں آپ علی کے حوالے کریں۔ اب جو نبی خود اللہ کی امانت ہے، نبی کا وجود اللہ کی امانت ہے، اللہ نے ہم پر احسان جتایا ہے قرآن میں کہ میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے اندر بھیج کر میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ یہ ایسی ہستی ہے کہ اللہ کے خزانے میں ان جیسا ہے ہی کوئی نہیں، وہ میں نے تمہیں دے دیا، لقد من اللہ علی المؤمنین، پوری آیت ہے۔ خیر، اب اللہ نے، نبی نے اپنی امانت علی کے حوالے کی اور اللہ نے اپنی امانت نبی کو ابو بکر کے حوالے کر دیا۔ اب حضور سیدھے دروازہ ابو بکر پہ گئے ہیں، جا کے وہ مسجد ابو بکر ابھی بھی کعبے کے باب فہد کے سامنے ہے، ہلٹن ہوٹل میں۔ آپ وہ مسجد ابو بکر میں اس لیے اکثر نماز پڑھتا ہوں کہ یہاں ابو بکر صدیق کا گھر تھا، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات آئے تھے، آپ نے دستک دی رات کے پیر، آدھی رات کو۔ انہوں نے کہا حضور کے ہاتھ کی دستک کی ہمیں آہٹ محسوس ہو رہی ہے، دوڑے دوڑے گئے، جوتے بھی نہیں پہنے تھے۔ حضور علیہ السلام نے کو دیکھا تو ایک دم قدموں میں بیٹھ گئے، یا رسول اللہ حکم کا، چلو۔ نہیں پوچھا کہاں جانا ہے، نہیں پوچھا گھوڑا لے لیں، اونٹ لے لیں، جوتے پہناؤں۔ حضور نے کہا چلو،
وہیں سے حضور کے ساتھ چل پڑے. آپ وہ باب فہد ہلٹن، یہ جو ہلٹن ہوٹل اور کلاک ٹاور ہے، اس کے درمیان جو رستہ ہے نا، اسے شارع ہجرہ کہتے ہیں. یہاں سے ابو بکر اور رسول اللہ چلے ہیں پیدل، اور یہاں سے مدینہ ادھر ہے، آپ چلے ادھر ہے، وہ رستہ بھی ادھر جا رہا ہے. اب وہ جبل سور کی طرف آپ یہ رستہ چلتے گئے. یہ ابراہیم خلیل روڈ ہے، یہ ہجرہ روڈ ہے، اسے آگے مسفلہ کبری کہتے ہیں. اب یہاں سے چلے ہیں آپ، چلتے گئے. آگے ابو بکر کو پتہ ہی نہیں کہاں جانا ہے. علم غیب کون جانتا ہے؟ ابو بکر کو پتہ ہوتا پہلے سے تو آپ جوتے جوگر پہنتے کوئی ٹائٹ سے کہ ہم نے سفر لمبا کرنا ہے، گھوڑا تیار پہلے سے کر لیتے. نبی نے بتایا نہیں، بس چلو چل پڑے. یہ ہے ابو بکر جو صداقت کی اعلیٰ مثال ہیں. اب آپ چلتے گئے، پہاڑ آ گیا. اب پہاڑ پر پہنچے تو اوپر جانا ہے. اب یہ کدھر جا رہے ہیں نہیں پوچھ رہے. اب پیچھے مکہ کے مشرک لگے، سراقہ ان کو بتا رہا ہے یہ پیر، یہ پیر، یہ پیر، یہ پیر، یہ پیر کا نشان، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ابو بکر کا. پیروں کے نشان سے وہ جانتے تھے، اتنے تیز لوگ تھے کھوجی. اب آدھے رستے پہ ابو بکر صدیق نے حضور کو دیکھا، نڈال ہو گئے، تو حضور کو اپنے کندھے پہ اٹھا لیا. اس دنیا میں اگر نبوت کا بوجھ کسی نے اٹھایا ہے تو وہ ابو بکر ہے، اور کوئی نہیں اٹھا سکتا نبی کو. اب وہاں جا کے مکہ کے لوگ پریشان ہو گئے، کھوجی بھی پریشان ہو گیا. اس نے کہا یہ پیر ابو بکر، یہ رسول اللہ. یہاں آ کے رسول اللہ کے پیر ختم ہو گئے، نظر نہیں آ رہے، صرف دو پیر ہیں، ایک دایاں ایک بایاں، اور وہ ابو بکر کے. مشرکین ابو جہل اور ساروں نے کہا اب کیا ہوگا؟ تو مکہ کا کالا مشرک جو نبی کا پکا بے ادب گستاخ تھا، جہنمی ابو جہل، وہ بھی یہ کہہ اٹھا سراقہ کو کہ پریشان نہ ہو، اگر تو نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا ہے تو ابو بکر کے پیروں کے نشان پہ چلتا جا. ابو بکر کے پیر جہاں ختم ہوں گے وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہوگا. اور آج اللہ نے وہ امانت کی وجہ سے غار سور میں 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ہے ابو بکر نے. اور نبی ایسی محبت کرنے والے ہیں، کسی کا احسان نہیں نبی رکھتے. حضور نے کہا ایک احسان ابو بکر کا ہے جو میں ادا نہیں کر سکا، دنیا میں اللہ آخرت میں دے گا، باقی سب کا ادا کر دیا. حضور نے احسان کا بدلہ یہ دیا کہ 3 دن غار سور میں ابو بکر نے رسول اللہ کی حفاظت کی. اللہ نے حضور کے ساتھ ابو بکر کو ایسا سلایا کہ 1400 سال سے رسول اللہ ان کی حفاظت کر رہے ہیں. کوئی نہیں مانتا ابو بکر کو، نہ مانے حضرت عمر کو، لیکن وہاں جا کر کیا وہ ابو بکر کو ہٹا سکتا ہے؟ وہاں سے نہیں ہٹا سکتا، کیونکہ وہاں حفاظت کون کر رہا ہے؟ اللہ اور اللہ کا رسول. اب وہاں سے آپ مدینہ کی طرف چلے ہیں. مدینہ کے اب اس غار کے اندر جب کافر یوں آ گئے، غار کے اندر جا کے آپ دیکھیں تو آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، لیکن آپ یوں بیٹھ سکتے ہیں، 3-4 آدمی بیٹھ سکتے ہیں. میں اندر گیا بہت پہلے تو اب وہ بیٹھ سکتے ہیں، تو پاؤں ان کے نظر آ رہے ہیں. اب وہ یوں نیچے بیٹھ کے دیکھیں گے تو ابو بکر صدیق اور رسول اللہ نظر آ جائیں گے. اب وہ حضور کے سر مبارک کو ابو بکر نے یوں گود میں رکھا 3 دن. ابن حجر اسقلانی نے لکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سر اقدس جب ابو بکر کی گود میں تھا ایسے لگتا تھا رحل میں قرآن کھلا ہوا ہے. اللہ نے حضور کے چہرے کو ایسی روحانیت نورانیت عطا فرمائی تھی. آپ خواب میں دیکھیں تو عزت والے ابو بکر نے تو 3 دن رات رسول اللہ کو یوں دیکھا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، ساتھ گزارا وقت. عمر کہا کرتے تھے کہ میری ساری زندگی کی عبادت لے لو، آپ مجھے ایک وہ رات کی وہ لمحے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے غار سور میں خدمت کی ہے وہ مجھے دے دو، میرے لیے اللہ جنت واجب کر دے گا، کیونکہ ساری نیکیاں دینے کو تیار ہے. اب وہاں پریشان ہو گئے کہ کافروں کے پیر ہیں، اب وہ اندر دیکھیں گے تو ہم نظر آ جائیں گے. اب ابو بکر پریشان، اندر پریشانی ہے، حزن ہے. حزن اندر کو کہتے ہیں، خوف باہر کو کہتے ہیں. جب آپ ایک دم سانپ کو دیکھیں، آپ دیکھیں ایک دم شیر چیتا آ گیا یا ایک دم ڈاکو آ گئے تو آپ کانپ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، اسے خوف کہتے ہیں. لیکن آپ کو بیٹا بیمار ہو گیا، آپ کو کوئی اور ایسے اولاد کا غم پہنچا
تو وہ ظاہر میں کسی کو نظر نہیں آتا، لیکن اندر سے آپ دکھی ہوتے ہیں، اسے حزن کہتے ہیں۔ قرآن میں دونوں لفظ ہیں، خوف اور حزن۔ اب ابو بکر اندر سے دکھی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آپ کی جان کو خطرہ ہے، اب کیا بنے گا، میں اکیلا ہوں۔ تو اللہ نے عرش سے قرآن اتارا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر آپ غم کیوں کرتے ہیں، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ اب یہاں مع نہ بولا، وہاں موسیٰ علیہ السلام قوم کو کہتے جاؤ لڑو، بیت المقدس فتح ہو جائے گا، جاؤ آگے بڑھو بس، تو انہوں نے کہا نہیں، فقتل انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ لڑیں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ آگے دریا آ گیا، اب فرعون جو ہے پیچھے ہے، آگے دریا ہے۔ بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہم پھنس گئے، اب کیا بنے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کوئی پریشان نہیں ہو، اللہ ہم سب کے ساتھ ہے، اللہ ہم سب کے ساتھ ہے، کہہ سکتے تھے، نہیں کہا۔ کیوں؟ کہ وہ نبی کے صحابہ جیسے بن ہی نہیں سکتے۔ بنی اسرائیل والے سارے نبیوں کی امت، سارے نبیوں کے صحابہ حضور کے صحابہ جیسے نہیں بن سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ان معی ربی سیہدین، معی ربی، بے شک معیہ کا معنی نہیں کہا، معنی سب، معیہ میرے کا نہیں، پریشان نہیں ہو، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی غار ثور میں، تو آپ نے کیا کہا؟ لا تحزن لا تحزن ان اللہ معیہ، نہیں ان اللہ معنا، نہ ہم دونوں۔ ابو بکر رسول اللہ سے جدا ہو ہی نہیں سکتے، قرآن میں اللہ نے کہہ دیا معنا۔ یہ آیت بتاتی ہے جو ابو بکر کو رسول اللہ سے جدا کرنے کی کوشش بھی کرے گا وہ مسلمان رہے گا ہی نہیں، اس لیے یہ چھوڑ دیں گناہ کرنا۔ ابو بکر من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، طاقس نہ گویت بعد ازی، من دیگرم تو دیگری۔ نبی اور صدیق ایک جو ہے جسم دو روح بن چکے ہیں، اللہ نے ان کو ایسا جوڑ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو جسم میں ایک روح پھونک دی، جیسا کہ جگہ بھی ایک ہی عطا فرمائی، سور میں بھی مزار میں بھی۔ اب اللہ نے کہا میرے پیغمبر آپ ان سے کہیں، حضور نے ابو بکر سے کہا، ابھی قرآن اترا ہے، میرا اللہ کہتا ہے غم نہ کر ابو بکر، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ ابو بکر ایک دم خوش ہو گئے، اور اللہ نے غار ثور میں کیسا ساتھ دیا۔ پھر آپ مدینہ کی طرف ادھر سے نکلے، آپ رستے میں جا رہے تھے، ابن کثیر رحمۃ البدایہ میں لکھتے ہیں ام معبد کا خیمہ آ گیا، آپ کو پیاس لگی، بھوک لگی، تو آپ نے کہا ابو بکر یہاں کوئی بکریاں ہوں، یہ نظر آ رہی ہیں، شاید دودھ مل جائے۔ حضور علیہ السلام نے حضور کو ادھر کھڑا کیا اور خود چلے گئے۔ اچھا، جو باتیں خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بخاری میں ہے، غار ہرا سے آ کر جب آپ آئے تو بولی، وہی باتیں ابو بکر کے لیے اس ام معبد نے بولی چہرہ دیکھ کر۔ آپ نے کہا آپ کے اماں جی یہ بکریاں ہیں، ہمیں دودھ چاہیے، میرا دوست ہے اس کو پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے۔ ام معبد بوڑھی عورت تھی، صحرا ہے، مدینہ کی طرف آتے ہوئے رستے میں ان کا خیمہ تھا، اکیلی رہ رہی تھی، بکریاں چرا۔ کہا میرا خامن تو بکریاں لے کے گیا ہے، یہ تو بچے ہیں بکریوں کے، ان میں دودھ کدھر سے آئے گا؟ کہا نہیں، آپ ایک بچہ دیں، میرا دوست کہہ رہا ہے، تو آپ جو ہے آپ نہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہیں مخبری نہ ہو جائے۔ کہا میرے دوست کہہ رہا ہے کہ آپ وہ بچہ دیں، اس بچے کو ہم دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ اس میں دودھ جاری کرے گا۔ چھوٹی بکری تھی، چھوٹی۔ تو اس کا کیا ہوا کہ بچہ لا کے حضور علیہ السلام کے سامنے یوں کھڑا کیا، تو حضور علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک ایسے اس بچے پہ پھیرا، بکری پہ، چھوٹا بچہ تھا۔ جیسے ہی ہاتھ پھیرا تو ایک دم اس کے تھنوں میں دودھ آنا شروع ہو گیا۔ اب کبھی دودھ ہوا ہی نہیں تھا اس کا، چھوٹا بچہ، لیکن اتنا دودھ کہ گلاس کٹورے بھر بھر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور ابو بکر صدیق نے بھی پیا، اور ان سے کہا برتن دو، بڑے بڑے برتن لائے، بھر دیے، دودھ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ پھر حضور نے ہاتھ پھیر دیا تو وہ اسی طرح واپس ہو گیا۔ تو ام معبد یوں دیکھ کر حیران ہو گئی، اپنے خامد کو رات کو کہنے لگی، دو آدمی آئے تھے، چہرہ اتنا خوبصورت تھا، حسن ایسا تھا جیسے 14ویں کی چاند ہوتا ہے، لیکن صحرا میں تو رونق آ گئی تھی، لیکن ان کا معجزہ ایسا، ان کا کمال ایسا۔ وہ بکری، یہ بکریاں پالنے والے جانتے ہیں، بکری کی عمر خالی
7 سال ہوتی ہے، 7 سال بعد ڈیتھ ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگا ہوا تھا۔ اس بکری کو اللہ نے وہ برکت دی ہے کہ جب حضور مدینہ گئے 10 سال رہے، بکری نہیں مری، زندہ رہی، دودھ اس کا فٹ شفا والا بن گیا۔ لوگ شفا کے لیے وہ دودھ لے کر جاتے تھے، بیماروں کو شفا دلانے کے لیے۔ ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا، بکری نہیں مری، 2 سال گزر گئے۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا، 10 سال گزر گئے، بکری نہیں مری۔ حضرت عثمان کے زمانے میں، زمانہ خلافت میں، مدینہ کے بازاروں میں وہ بکری بکی ہے، پھر بکی ہے آگے، تو اللہ نے اس کو حیات طیبہ اور طویلہ عطا فرما دی۔ یہ معجزہ ہمارے نبی کا تھا۔ اب ہمارے نبی کے لیے مدینہ منورہ میں انصار پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے، اور انصار نے پہلے مکے میں کہہ دیا تھا آپ مدینہ آ جائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے حواریوں جیسا نہ سمجھنا جنہوں نے کہا تھا آپ بیٹھیں، ہم بیٹھے ہیں آپ لڑیں، ہم آپ کے لیے اپنے بچے بھی ذبح کرائیں گے، اپنی جانیں بھی قربان کریں گے، مال بھی قربان کریں گے، آپ ہمیں خدمت کا موقع تو دیں۔ حضور علیہ السلام مدینہ پہنچے، قباء مسجد کے مقام پر، وہ ایک جگہ ہے، قباء مسجد سے آپ اگر ادھر پورا صحن بن گیا اس طرف، جب آپ قباء مسجد میں عورتوں والا ایریا جس طرف ہے، اس طرف آپ لمبا صحن دیکھیں گے، وہیں ایک کنواں ہے جہاں حضور علیہ السلام اکثر وہاں ٹانگیں نیچے کر کے کنویں کے اندر وہاں بیٹھتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کنویں کے پانی کو پیا بھی کرتے تھے۔ وہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی انگوٹھی گم ہوئی تھی، اور اس کے بعد فتنے ظہور ہوئے، حضور کی انگوٹھی ختم نبوت کی مہر جس پہ تھی وہ اس کنویں کے اندر گری۔ وہاں پر ایک کھجور کا چھوٹا سا درخت کا جھرمٹ تھا، وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جا کے بیٹھے مدینہ میں انٹری پر، تو وہاں پر آپ کا پہلا استقبال ہوا۔ انشاءاللہ یہاں سے آگے کل ہم بیان کریں گے۔ اور وہ وظیفہ غم اور پریشانی دور کرنے کا، اگر آپ کو بہت ٹینشنیں ہیں، بہت زیادہ غم ہے، کوئی فکر ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، تو آپ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے لا تحزن ان اللہ معنا، یہ آپ 313 بار پڑھ کے دعا کریں، اول آخر درود ابراہیمی پڑھیں 3 بار، ہر ٹینشن پریشانی اللہ دور فرما دے گا۔ 11 دن تک پڑھیں اس کو لگاتار، اور انشاءاللہ اللہ آپ کو اس پریشانی سے نکال دے گا، اور بڑے سے بڑا پہاڑ بھی ٹینشن آ جائے، اللہ آپ کو غم سے نجات بھی دے گا، تسلی بھی دے گا، اور صبر بھی دے گا، اور اللہ اس میں معاونت بھی فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔